أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے عین موافق شریعت کے احکامات ہیں۔ دین کا کوئی کام بھی فطرت کے خلاف نہیں۔ چنانچہ سحری کھانا جو شریعت نے مشروع قرار دیا، وہ شریعت کا حکم تو ہے اس کے ساتھ ساتھ انسانی ضرورت کا تقاضا بھی اسی پر متفرع ہے اور اس کی تتمیم ہے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ تسحروا ان فی السحور برکۃ، کہ سحری کا اہتمام کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور برکت کا معنی بظاہر یہ ہے کہ اس سے روزہ دار کو تقویت حاصل ہوتی ہے، اور روزہ کی وجہ سے جو ضعف لاگو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے زیادہ باعث مشقت نہیں رہتا سحری کی برکت سے۔ تو چنانچہ یہ اس کا ظاہری پہلو ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سحری کا اہتمام کرے کہ اللہ رب العزت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام کا عمل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم خبر کی صورت میں ہمیں بتایا کہ سحری میں برکت ہے، کہ شریعت کی حقوق، شریعت کے احکامات، اس کی بنیاد اتباع اور اطاعت پر ہے۔ چنانچہ پچھلی امتوں میں جو تحریفات ہوئی ہیں وہ یہی ہوئی کہ سحری جیسی برکت کی چیز کو چھوڑ دیا۔ جب امت اس کا اہتمام کرے گی تو تحریفات دینی سے محفوظ رہے گی۔ اللہ کی رحمت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہونے کی وجہ سے رحمت کا موجب بنے گا یہ عمل۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ السحور برکۃ، کہ سحری میں برکت ہے، فلا تضعوه، اس کو ہرگز مت چھوڑنا، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، چاہے ایک گھونٹ پانی کا ہی پی لو، سحری کا اہتمام کرو۔ کیوں؟ فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، اللہ کی رحمت کاملہ کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سحری کرنے والوں کے لیے۔ چنانچہ جب امت اس کا اہتمام کرے گی تو شریعت کا جو حکم اہل کتاب کی مخالفت محض اس وجہ سے کہ وہ فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں، اس کی مخالفت لازم آئے گی، اور جب ان کی بے دینی سے انسان دور ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی انعامات کا مستحق بنے گا۔
چنانچہ یہاں حضور نے بتا دیا کہ ہم سحری کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ سحری نہیں کھاتے، تو یہ فرق اور امتیاز ہے مسلمانوں کے روزے میں اور اہل کتاب کے روزوں میں، اور اس فرق اور امتیاز کو عملاً قائم رکھنا یہ امت مسلمہ پر الاطلاق لازم ہے، اس لیے کہ اللہ کی یہ نعمت ہے اور سہولت ہے تو اللہ نے امت مسلمہ کو عطا کی، تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا عملی طور پر اسی طرح ہے کہ سحری کا اہتمام کریں، جس میں اللہ کی رحمت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل، برکت اور فرشتوں کی دعا کا مصداق بن جاتا ہے یہ شخص جو سحری کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر نبی علیہ السلام کی سنت کے عین موافق عمل کرنے کی توفیق دے۔ محض سستی کی وجہ سے سحری کو چھوڑ دینا یہ بہت سی برکات سے محرومی کا سبب ہے۔ چاہے کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تو اس وقت میں پانی ہی پی لے، جیسے حدیث بیان کی، کچھ نہ کچھ کھا لے، اس سے کیا ہوگا؟ اہل کتاب کی مخالفت لازم آئے گی، رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، فرشتوں کی دعاؤں کا مصداق بن جائے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔